اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہم کاروان اردو سے سبق انوکھا خواب پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے اس سبق کو سیکھنے سے پہلے ہم نے خواب کے بارے میں سیکھا، پھر ہم نے اس سبق کی تفہیم کی اور پھر اس کے الفاظ میں لکھے۔ آپ کی نظروں سے گزر رہے ہیں۔ الفاظ معنی کے بعد ہم نے مشق حل کی اور اس کے 6 کے 6 سوال ہم نے حل کیے۔ یہ سوالات چل رہے ہیں۔ اس تحریر کا مرکزی خیال آ گیا، اور یہ آگے سوال تھا محاورات والا۔ یہ تلفظ اور املا کی غلطیاں جو عمومی طور پہ کی جاتی ہیں انہیں درست کروایا، اس کی مشق تھی۔ یہاں مترادفات کی مشق تھی، اور یہ مضمون تھا جو ہم نے کل سیکھا۔ آج ہم اس سبق کی سلیس کے بارے میں پڑھیں گے، اور جانیں گے کہ اس سبق کی سلیس ہم کس پیراگراف کی کریں گے اور کیسے کریں گے۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سلیس اردو ہے۔ اس سبق کی سلیس اردو۔ سلیس آپ جانتے ہیں کہ آسان کرنا، تحریر کو اس انداز سے آسان کرنا کہ عام عوام میں وہ بآسانی سمجھی جا سکے، یعنی اس کے لیے کسی ڈکشنری سے رجوع کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی آپ الفاظ کو اس قدر وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک لے نام ایک عام آدمی کو بھی بآسانی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تحریر میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ پیراگراف نمبر 1 ہے، یہاں سے شروع ہوگا۔ جی، ہاتھ ناچ ناچ کر سب سے کہہ رہا تھا، دیکھو ساتھیوں، میں تو اس لڑکے سے بے حد عاجز آ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بس میں کر دیا ہے، تو اسے چاہیے نہ کہ مجھ سے نیک کام لے، صدقہ و خیرات کرے،
مگر یہ تو الٹا مجھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے. کبھی کسی سے کوئی چیز چھین لی, کبھی کسی سے کچھ جھپٹ لیا, اپنے سے کمزور بچوں کے چپے جمانا تو اس کا روز کا معمول بن چکا ہے. اور تو اور اس نے ایک دن مجھ سے ایک ساتھی بچے کی کاپی چوری کروا لی. اوف توبہ توبہ, میں تو اس سے بہت تنگ آ گیا ہوں. اچھا, جب آپ عزیز طلباء, جب آپ اس پیراگراف کو لکھیں گے تو ایز اٹ از نہیں لکھیں گے. آپ کو سلیس کا طریقہ کار جو میں نے بتایا تھا, اس میں سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ آئے گی پیراگراف کی, اور نمبرس آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں, پیراگراف نمبر 1 2 3 4 جو بھی نمبر ہو پیراگراف کا. اس کے بعد آپ پیراگراف, یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے, یہ پیراگراف اب سارا پیراگراف کے حوالے کے طور پہ نہیں لکھیں گے, بلکہ آپ ایسا کریں گے کہ آپ اس پیراگراف کے پہلے 3 یا 4 لفظ اور آخری 3 سے 4 لفظ, جیسے ہاتھ ناچ ناچ کر اور تنگ آ گیا ہوں, اس کے درمیان جتنی تحریر ہے اسے آپ 8 یا 6 یا 8 ڈاٹ سے بدل دیں گے. 6 یا 8 نقطے, 6 یا 8 لائنیں, چھوٹی سی لائنیں جو اردو میں ڈاٹ کا کام کرتی ہے, فل سٹاپ کا کام کرتی ہیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پہلے لائن میں عاجز آ چکا ہوں کے بعد اس طریقے سے 6 سے 8 فل سٹاپ آپ لگا دیں گے, تو آپ کا یہ پیراگراف کا اشارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یعنی اب آپ کو پورا پیراگراف پہلے لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. سوری. جی, دوسری آپ کی ہیڈنگ ہوگی سبق کا نام, کہ یہ پیراگراف کس سبق سے لیا گیا ہے. یہ پیپر میں آپ سے یہ سوال, جب سلیس کا سوال حل کروایا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سبق کا حوالہ بھی بتائیں گے, اور لکھاری کا نام آپ کی کلاسز میں تو نہیں ہے, بڑی کلاسز میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے. خیر, تو سبق کا نام جو ہے وہ انوکھا خواب, یہ آپ کی دوسری ہیڈنگ ہوگی. پہلی ہیڈنگ آپ کی تھی پیراگراف نمبر 1, اس کے بعد آپ نے پیراگراف کا اشاریہ لکھا, اور پھر اب آپ نے دوسری ہیڈنگ دی سبق کا نام, اور جو سبق کا عنوان ہے وہ لکھ دیا. تیسری ہیڈنگ آپ کی ہوگی مشکل الفاظ کی معنی. تو مشکل الفاظ اس میں جو ہیں وہ دیکھ لیجئے, ناچ ناچ کر, اچھل اچھل کر, عاجز, بے بس, بس, اختیار, صدقہ و خیرات, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, چھین لینا, زبردستی لینا, جھپٹنا, اچانک حملہ کرنا, چپٹیں جمانا, تھپڑ لگانا, معمول روزانہ کا کام. تو یہ آپ کے اس پیراگراف کے مشکل الفاظ تھے, ان کے آپ نے معنی لکھ لیے. اب دیکھتے ہیں کہ سلیس کیسے کی جا رہی ہے. تو ہاتھ اچھل اچھل کر سب سے کہہ رہا تھا, وہاں لفظ تھا ناچ ناچ کر, اسے بدلا اچھل اچھل کر. سب سے کہہ رہا تھا کہ دوستو میں تو اس لڑکے کے مقابلے میں بہت زیادہ بے بس ہو چکا ہوں. وہاں تھا کہ اس لڑکے سے عاجز آ چکا ہوں, تو سے بے بس ہو چکا ہوں تو وہ ذرا جملہ بے معنی ہو جاتا ہے, تو اس لیے 2-4 لفظ ہیں وہ اضافی اپنے پاس سے لگائے گئے کہ میں اس لڑکے کے مقابلے میں بہت زیادہ بے بس ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اختیار میں کر دیا ہے, تو اسے چاہیے نا کہ یہ مجھ سے نیک کام لے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بس میں کر دیا ہے, تو بس کی جگہ اختیار آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور صدقہ و خیرات کرے, تو اس کو کس سے بدلا جی, اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مگر یہ تو الٹا مجھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے.
کبھی کسی سے کچھ، یہ کسی سے تھا، کس سے کچھ ہو گیا، اسے ٹھیک کر لیں گے آپ. کبھی کسی سے کچھ زبردستی لے لیا تو کبھی کسی سے. اپنے سے کمزور بچوں کو تھپڑ مارنا تو اس کا روزانہ کا کام بن چکا ہے. اور تو اور اس نے ایک دن مجھ سے ایک ساتھی بچے کی کاپی چوری کروا لی. اوف، توبہ 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 کو بدلا جی، میں نے اللہ کی پناہ، میں تو اس سے تنگ آ گیا. یوں یہ آپ کے پہلے پیراگراف کی سمیت جو ہے وہ مکمل ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مختلف جملوں کو مختلف انداز سے بدلا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں جی. دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں. ہاتھ چپ ہوا تو پاؤں بولا، ہاں بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ تو ہے ہی نافرمان اور نہ شکرہ انسان. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بطور نعمت عطا کیا ہے. اسے چاہیے کہ ہر قدم اللہ کے راستے میں اٹھائے، نیکی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے. مگر مجال ہے کہ یہ اپنے قدم مسجد کی جانب اٹھاتا ہو، میرے ذریعے آوارہ گردی کرتا ہے، بے مقصد کھیل کھیلتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی طرف دوڑتا ہے. بس جی، یہ دوسرا پیراگراف ہے. اس کے اسی طرح ہیڈنگ چلے گی، سبق کا نام. مشکل الفاظ کے معنی: نافرمان، بات نہ ماننے والا، نہ شکرہ، شکر نہ کرنے والا، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، مجال، طاقت، ہمت، آوارہ گردی، بے مقصد پھرنا. سلیس اردو. جی، اس پیراگراف کی سلیس آپ خود حل کریں گے. اس پیراگراف کی سلیس آپ خود حل کریں گے. ٹھیک ہے جی. الفاظ کے معنی لکھوا دیے گئے ہیں. ایک بار میں زبانی آپ کو کروا دیتا ہوں، آپ جو ہے اسے لکھ لیجئے گا. ہاتھ چپ ہوا تو پاؤں بولا، ہاں بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم درست کہہ رہے ہو. بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسے بدل دیں گے، تم درست کہہ رہے ہو. یہ تو ہے ہی بات نہ ماننے والا اور شکر نہ کرنے والا انسان. مجھے بھی اللہ نے اسے بطور نعمت عطا کیا ہے. اسے چاہیے کہ ہر قدم اللہ کے راستے میں اٹھائے، نیکی اور گناہوں سے بچنے کی راہ اختیار کرے. مگر مجال ہے جو یہ اپنے قدم مسجد کی جانب اٹھاتا ہو. مگر اچھا، اب مجال کو دیکھیے جی، ترجمہ جو معنی طاقت یا ہمت تھا اسے کیسے ہم نے اس جملے میں استعمال کرنا. تو ہم کہیں گے جی کہ مگر اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ اپنے قدم مسجد کی جانب اٹھائے. اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ اپنے قدم مسجد کی جانب اٹھائے. میرے ذریعے بے مقصد پھرتا ہے، بے مقصد کھیل کھیلتا ہے، فضول کھیل کھیلتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی طرف دوڑتا ہے. جی، یہ سلیس میں نے آپ کو زبانی کروا دی ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. اسے آپ اپنے طور پہ حل کر لیں گے. جی آگے ہے جی پیراگراف نمبر 3. پاؤں خاموش ہوا تو آنکھ پھڑک کر بولی، جی بھائیو میں بھی آپ دونوں سے پوری طرح متفق ہوں. یہ ہم اعضاء کی نہ صرف ناقدری کرتا ہے بلکہ انہیں برے کاموں میں استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کرتا ہے. مجھے دیکھو، میری موجودگی سے اس کی شخصیت میں کیسا نکھار آ گیا ہے. میری روشنی سے کام لے کر اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، خوب پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کریں. جی، اسی طرح ہیڈنگ سبق کا نام. اب مشکل الفاظ کے معنی آگے جی. پھڑک کر، تیزی سے، متفق، رضامند، ناقدری، بے قدری، نکھار، اجلا پن. جی سلیس اردو. پاؤں خاموش ہوا تو آنکھ جلدی سے بولی، جی بھائیو میں بھی آپ دونوں سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں، میں بھی آپ دونوں سے پوری طرح متفق ہوں. تو متفق کو کس طرح بدلا جی؟ اتفاق کرتی ہوں. یہ جسم کے حصوں سے، جسم کے اعضاء آ گیا نا جی، اعضاء کا ترجمہ آ گیا. یہ جسم کے حصوں سے نہ صرف بے پرواہی کرتا ہے بلکہ انہیں برے کاموں میں استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کرتا ہے. مجھے دیکھو، میری وجہ سے اس کی شخصیت کتنی اجلی ہو گئی ہے. تو اس کی شخصیت میں کتنا نکھار آ گیا. تو اسے کس طرح بدلا جی؟ شخصیت کتنی اجلی ہو گئی ہے. نکھار کا معنی ہم نے اجلا لکھا تھا، تو شخصیت چونکہ مؤنث ہے اس لیے
اجلا کو مؤنث کی کیفیت میں لائے اور پیچھے 2-3 لفظ ہیں وہ اضافی اس کی امداد کے طور پر آئے. اس کی شخصیت کتنی اجلی ہو گئی ہے. اسے چاہیے کہ میری روشنی سے کام لے کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کرے. کا نام روشن کرے جی معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت میں اضافہ کرے. تو ہم نے وہ معنی یہاں استعمال کر لیا. ملک و قوم کی عزت میں اضافہ کرے. نام روشن کرنا، عزت میں اضافہ کرنا. جی یہ تھے آپ کے 3 پیراگراف. ابھی چوتھا پیراگراف آپ کے سامنے چل رہا ہے. ابھی کان نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ پیٹ میاں اف اللہ کہہ کر کے بولے، بھائیو میں بھی اس لڑکے سے بہت تنگ آ چکا ہوں. ہر وقت مجھے انگاروں سے بھرتا رہتا ہے. میرا مطلب ہے کہ حرام حلال کی کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا. کبھی چوری کی کوئی چیز کھا لی تو کبھی کسی سے کوئی چیز چھین جھپٹ کر کھا لی. اسے ذرا خوف خدا نہیں ہے. مجھے تو اب اس کا کہا نہیں مانا جاتا، مگر کیا کروں، اکیلا ہوں اور اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے. جی اسی طرح آپ کی ہیڈنگ آئے گی سبق کا نام. سبق کا عنوان آپ کے ذہن میں انوکھا خواب. آج 5واں دن ہے سبق کو پڑھتے ہوئے. مشکل الفاظ کے معنی جی انگاروں، یہاں لفظ انگارہ ہے. انگارہ معنی جلتا ہوا کوئلہ. چھین جھپٹ کر، زبردستی لے کر. خوف خدا، اللہ کا خوف. اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، یعنی تنہا آدمی سے بڑا کام نہیں ہو سکتا. سلیس اردو خود کوشش کیجیے. لیکن میں آپ کو زبانی کروا دیتا ہوں، کوشش آپ خود کریں گے. ابھی کان نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ پیٹ میاں اف اللہ کر کے بولے، بھائیو میں بھی اس لڑکے سے بہت تنگ آ چکا ہوں. یہ ہر وقت مجھے جلتے ہوئے کوئلوں سے بھرتا رہتا ہے. میرا مطلب ہے کہ حرام حلال کی کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا. کبھی چوری کی کوئی چیز کھا لی تو کبھی کسی سے کوئی چیز زبردستی لے کر کھا لی. اسے ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے. مجھ سے تو اب اس کا کہا نہیں مانا جاتا، مگر کیا کروں، اکیلا ہوں. اتنا مشکل کام میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ اسی طرح ریپیٹیشن ہو رہی ہے. ابھی آپ کا پیراگراف نمبر 5. یہ نعرہ کیا گونجا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور ساتھ ہی میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا. میں نے اس اندھیرے میں دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر آنکھیں پتھرا گئیں. ہاتھوں کو جنبش دی کہ ٹٹول کر کچھ دیکھوں تو ہاتھ سن ہیں، اپنی جگہ ساکت ہیں، جیسے سو گئی ہوں. حرکت کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہوں. چلنا چاہا تو پاؤں من کے ہو گئے، بے حص و حرکت ہیں. چلنے کے قابل تو کیا ہلنے کے قابل بھی نہ رہی ہوں. چیخنا چلانا چاہا تو زبان خاموش، آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی. جی یہاں تک یہ آپ کا پیراگراف ہوگا 5واں. اسی طرح ہیڈنگ آئے گی دوسری آپ کی سبق کا نام. یہ مشکل الفاظ کے معنی سناٹا، خاموشی. آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں جامد ہو گئیں، رک گئیں، حرکت چھوڑ دی. بے نور ہو گئی آنکھیں، یہ معنی بھی اس کا آتا ہے. جنبش حرکت، ٹٹول کر ہاتھ سے محسوس کرنا. ساکت رکا ہوا. صلاحیت اہلیت. پاؤں من کے ہو گئے، چلنے سے عاجز ہو جانا. جی چیخنا چلانا. یہ سلیس مکمل طور پر آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو زبانی بھی نہیں کروا رہا. اس پیراگراف کی سلیس آپ خود سے کریں گے. جی 6واں پیراگراف ہے. جی میں بستر سے چھلانگ لگا کر اترا، ہاتھ ہلا کر اور پاؤں چلا کر دیکھا. با آواز بلند کلمہ بھی پڑا اور زور سے سانس بھی لی. اوہ تو وہ ایک خواب تھا، ایک انوکھا خواب جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. کچھ ہی دیر بعد میرے قدم مسجد کی جانب رواں دواں تھے. نماز فجر کی ادائی کے بعد میرے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے.
آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے اور لبوں پر یہی دعا تھی، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری تمام نعمتوں کو تیری منشا کے مطابق استعمال کر سکوں، آمین۔ جی یہ اسی طرح آپ کی دوسری ہیڈنگ ہوگی، سبق کا نام اب الفاظ مانی ہے، بآواز بلند، اونچی آواز سے، انوکھا خواب، عجیب خواب، جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا، رواں رواں جاری، ادائی ادا کرنا جی، اشک ندامت شرمندگی کے آنسو، توفیق نیکی کرنے کی ہمت، منشا مرضی، آمین الہی قبول کر، آمین کا معنی کیا جی؟ الہی قبول کر، اے اللہ قبول کر لے جی۔ سلیپ اردو اب شروع ہو گئی ہے۔ میں بستر سے چھلانگ لگا کر اترا، یہ کگا لکھا ہوا ہے نہیں، اصل میں لگا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے جی، لگا کر اترا، ہاتھ ہلا کر اور پاؤں چلا کر دیکھا، اونچی آواز سے کلمہ بھی پڑھا اور زور زور سے سانس بھی لی۔ اوہ تو یہ ایک خواب تھا، ایک عجیب خواب جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو جھنجھوڑ کو کس سے بدلا جی؟ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو با آواز بلند کا ترجمہ اوپر آیا، دوسری لائن میں دیکھیے اونچی آواز سے۔ اس کے بعد ہے جی، کچھ ہی دیر بعد میرے قدم مسجد کی جانب رواں دواں تھے۔ تو مسجد کی جانب جاری تھے، وہ تو مناسب نہیں ہے، تو ہم نے ترجمہ کیسے کیا جی؟ مسجد کی جانب مجھے لیے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے قدم مسجد کی جانب مجھے لیے جا رہے تھے، مجھے لے کر جا رہے تھے۔ تو لے کر جو ہے وہ اردو میں درست نہیں ہے، تو اردو میں درست ہوگا لیے جا رہے تھے۔ نماز فجر کی ادائی، ادائی کو ہم نے کس سے بدلا جی؟ ادا کرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے۔ اشک ندامت کا ٹھیک ترجمہ اسی طرح آ گیا جیسا ہم نے الفاظ مانی میں دیکھا، اور آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو جاری تھے اور ہونٹوں پر یہی دعا تھی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے ہمت دے کہ میں تیری تمام نعمتوں کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں، آمین۔ اے اللہ میری دعا قبول کر لے، آمین کا ترجمہ کیا جی؟ اے اللہ میری دعا قبول کر لے جی۔ عزیزان من، جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔